العلم النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزانہ کچھ دین کی باتیں کی جاتی ہیں جو اب اسلامی چینل قاری عبدالرحمن ملباری پر اپلوڈ کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے لیے نافع بنائے. جمعہ کا دن بہت فضیلت کا دن ہے. اس طریقے سے اللہ رب العزت نے سال میں ہمیں دو عید کے خوشی کے موقع عطا فرمائے. اسی طریقے سے ہفتے کے اندر جمعہ کا دن عطا فرمایا. جمعہ کا دن عید کے دنوں سے مشابہت رکھتا ہے. سمجھو یہ بھی عید کا دن ہوتا ہے ہمارے لیے، خوشی کا دن ہے، دنوں کا سردار ہے جمعہ. وہ اس کی قدر کیا کریں اور اس کا اہتمام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات والے دن سے کیا کرتے تھے. ہاتھ پیر کے ناخنوں کو تراشنا اور جمعے کا غسل کرنا مسنون ہے، سنت ہے. جمعہ کا غسل کرنا سنت ہے. نئے کپڑے ہوں تو نئے کپڑے آدمی پہنے، نہیں تو صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہننے چاہیے. اور جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. جمعے کی پہلی اذان کے اوپر تمام کاروبار کو بند کر دینا چاہیے. اپنی جتنی بھی مصروفیات ہیں اس کو ترک کر کے جمعے کی نماز کا اہتمام کریں. بات سمجھ رہے میری؟ اور نماز کے بعد اپنے کاروبار کو دوبارہ سے شروع کر دیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جمعہ نماز تک کاروبار کرتے ہیں، جمعے کے بعد کاروبار کو بند کر دیتے ہیں. حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ جمعے کی پہلی اذان پہ کاروبار کو بند کر دیں اور جمعہ کے بعد جو ہے اپنے کاروبار کو دوبارہ سے شروع کر دیں. جمعہ والے دن جو ہے کچھ مسنون اعمال ہیں. اس میں سب سے پہلی جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ لذیذ عبادت جو ہے وہ درود شریف کا پڑھنا ہے. درود شریف کا پڑھنا. آج مغرب کے بعد سے لے کے کل مغرب تک درود شریف کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر جتنے احسانات ہیں، امت کے اوپر احسانات ہیں، ان احسانات کو سوچتے ہوئے درود شریف کا اہتمام کریں. سمجھیں بات؟ استغفار آدمی جب کرتا ہے تو استغفار کرتے ہوئے آدمی اپنے گناہوں کو سامنے رکھے، اللہ کی رحمت کو سامنے رکھے اور اپنے گناہوں پہ ندامت کرتے ہوئے استغفار کرنا چاہیے. خالی زبان سے آدمی نہیں پڑھتا رہے. سمجھیں؟ اسی طریقے سے جب درود شریف کا اہتمام کر رہا ہے تو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھ کے درود شریف کا اہتمام کرے. دوسرا عمل جو ہے سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرے. فرمایا کہ سورۃ الکہف کی جو تلاوت کرتا ہے
ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک اللہ رب العزت اس کی ہر فتنے سے حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کائنات کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، سمجھے بات؟ دجال جو ہے قرب و قیامت کے نزدیک آئے گا، سمجھے بات؟ اس کی ایک آنکھ جو صحیح ہوگی، ایک آنکھ کالی ہوگی، سمجھے بات؟ اس کو اللہ رب العزت اتنی طاقت دیں گے، وہ انسان کو مار بھی سکتا ہے، جیسے موت آتی ہے نا، بالکل موت نکالتا ہے، اسی طریقے سے وہ مار بھی دے گا اور پھر زندہ بھی کر دے گا، لیکن دوبارہ نہیں مار سکے، سمجھے؟ مکہ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، سمجھے بات؟ لیکن وہ بہت بڑا فتنہ ہے دجال کا، کیونکہ جب اس کو یہ چیزیں طاقت ملے گی تو لوگ سوچیں گے شاید یہی خدا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کرے گا، تو جب وہ زندہ بھی کر رہا ہے، مارا بھی ہے، تو جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں شرک سے بچو، جو اللہ والے ہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرو، تعلیمات پہ، ان کی قبروں پہ جا کے ان سے نہ مانگو، وہ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، سمجھے؟ تعویذ گنڈوں کے پیچھے اپنی زندگیوں کو برباد نہ کرو، تعویذ سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے غلط رجحان ہے، بازاروں پہ جا کے غلط عاملوں کے پاس جا کے اپنی مال بھی لٹاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں عزت بھی بعض دفعہ لٹ جاتی ہے، پھر روتے پھرتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا، بھئی کس نے کہا تھا آپ کو جاؤ، ہاں؟ ہونے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، اس لیے آدمی یہ یقین رکھے، یقین کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اسباب کے دائرے میں ہیں، اس میں صحیح معلوم کریں، صحیح طریقے سے کام کرنے والے، صحیح طریقے سے سیدھے راستے پہ چلنے والے ان کی اتباع کریں، پیروی کریں، سمجھے بات؟ تو دجال کے فتنے سے بھی اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں۔ سورۃ التغابن، اس کی تلاوت بھی ہر جمعے والے دن کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر مرض سے اور موذی مرضوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، سمجھے؟ پہلی چیز کہ آدمی غسل کرے، غسل کرنا سنت ہے، دوسرا ہاتھ پیر کے ناخن ان کو کاٹے، تیسرا آدمی کے پاس جو ہے نئے کپڑے ہیں تو نئے کپڑے پہنے، نہیں تو پرانے دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنے، اور ان مسنون اعمال کا اہتمام کرے، ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت، سورۃ الکہف کی تلاوت، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ التغابن کی تلاوت، اور سورہ یاسین اور سورۃ الصافات کی تلاوت کر کے جو اللہ تعالیٰ سے خیر کی جائے دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت وہ دعا قبول کرے گا، سمجھے میرے پاس؟ سورہ یاسین اور سورۃ الصافات کی اکٹھے تلاوت کریں، سمجھے؟ اور جمعہ والے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، سن رہے میرے پاس؟ ایک گھڑی، وہ گھڑی بعض فرماتے ہیں کہ جب امام صاحب خطبہ دیتا ہے تو وہ پہلا خطبہ دیتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں تو وہ گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے، لیکن زبان سے دعا نہ مانگے، دل سے دعا مانگے، یعنی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگتے، ہاتھ نہیں اٹھائے، دل میں دعا کرے،
اللہ تعالیٰ سے جو بھی آدمی کی پریشانی ہے، مصیبت ہے، کوئی مالی پریشانی ہے، جو بھی ہے، ان کے دوبارہ خطبہ اٹھنے سے پہلے اس کے اندر ہی مختصراً دل سے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ دل کی توجہ چاہتے ہیں۔ ایک آدمی اگر ایسے بیٹھا ہوا ہے، یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، رو رہا ہے، کیا کہتے ہیں، گھنٹوں لگا دے، لیکن اگر اس کا دل حاضر نہیں ہے تو وہ دعا کسی کام کی نہیں ہے۔ سمجھے بات؟ دعا کے لیے ہاتھ کا اٹھانا شرط نہیں ہے، دل کی توجہ کا ہونا شرط ہے۔ آپ چل رہے ہو، اللہ سے دل کی توجہ کے ساتھ دعا مانگی تو وہ ہاتھ اٹھا کے گھنٹوں دعا مانگنے سے بہتر ہے۔ آپ لیٹے ہوئے ہو، لیٹے لیتے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا تو وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا۔ اللہ تعالیٰ دل کی توجہ مانگتا ہے کہ اس کا دل کہاں ہے، دماغ کدھر حاضر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسری جو گھڑی ہوتی ہے وہ مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے، 5 منٹ پہلے آدمی اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ جمعہ والے دن کی تمام فضیلتیں اور اس کے تمام فضائل اور مسنون اعمال کو کرنے کی اور ان باتوں کو سن کر سمجھنے کی اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ پوری امت کو ان باتوں کو سننے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ نافع بنائے۔ ویڈیو کو جو ہے آخر تک پورا دیکھا کریں اور کیا کہتے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں۔ کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان دین کی باتوں کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ علم نور ہے